السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سورہ آل عمران مدنی صورت، چوتھے پارے کا تیسرا رکوع، آیت نمبر 113 سے 116۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیسوا سواء من اہل الکتاب امۃ قائمۃ یتلون آیات اللہ آناء اللیل وہم یسجدون۔ یہ اہل کتاب بھی سارے ایک جیسے نہیں، ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو حق پر قائم رہنے والے ہیں، وہ دن رات اللہ کی آیات پڑھتے اور سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ یؤمنون باللہ والیوم الآخر ویأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویسارعون فی الخیرات واولئک من الصالحین۔ وہ اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لاتے ہیں، اچھے کاموں کا حکم دیتے ہیں اور برے کاموں سے روکتے ہیں، اور بھلائی کے کاموں میں سبقت کرتے ہیں، یہ صالح لوگوں میں سے ہیں۔ جی، پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ اہل کتاب کی اکثریت فسق اور فجور پر ہی مصر رہی۔ اس آیت میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ سب کے سب ہی برے نہیں، ان میں بھی کچھ اچھے لوگ موجود ہیں جو ایمان لے آئے ہیں، مثلاً عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھی، یا نجاشی شاہ حبشہ وغیرہ، اور ان میں وہ سب خوبیاں موجود ہیں جو نیکوکار مسلمانوں میں ہوتی ہیں۔ عبداللہ بن سلام یہود کے ممتاز علماء میں سے تھے، لیکن مفاد پرست اور جاہ طلب ہونے کی بجائے حق پرست تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے اور عبداللہ بن سلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ نشانیاں دیکھیں جو تورات میں نبی آخر زمان کی بتائی گئی تھیں، تو آپ فوراً خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور چند سوالات پوچھنے کے بعد اسلام لے آئے۔ پھر آپ ہی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہود کی سرشت سے آگاہ کیا، چنانچہ یہود ان کے دشمن بن گئے۔ پھر جب ایک زنا کے مقدمے میں یہود نے تورات سے رجم کی آیت کو چھپانا چاہا، تو عبداللہ بن سلام نے ہی اس آیت کی نشاندہی کر کے یہود کو نادم اور رسوا کیا۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک خواب آیا تھا جس کی تعبیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بتائی کہ عبداللہ بن سلام آخری دم تک اسلام پر ثابت قدم رہیں گے، چنانچہ بعض صحابہ انہیں جنتی کہا کرتے تھے۔ نجاشی شاہ حبشہ، جس کا نام اسحامہ تھا، اس نے مسلمانوں کی اس وقت بھرپور حمایت کی جب مسلمان ہجرت کر کے حبشہ پہنچے، اور قریش مکہ کا ایک وفد انہیں واپس لانے کے لیے شاہ حبشہ کی خدمت میں حاضر ہوا تھا۔ شاہ نے نہ صرف یہ کہ مسلمانوں کو واپس نہیں کیا اور انہیں پناہ دی، بلکہ برملا اعتراف کیا کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اور مریم علیہ السلام کے معاملے میں مسلمانوں کے عقائد بالکل درست اور عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کے عین مطابق ہیں۔ پھر مسلمانوں سے بہتر سلوک کیا۔ اس کے باقاعدہ اسلام لانے کی تفصیل تو نہیں ملتی، تاہم جب وہ فوت ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو اس کی وفات پر مطلع کر کے فرمایا کہ اپنے مسلمان بھائی کی نماز جنازہ پڑھو، چنانچہ اس کی نماز جنازہ غائبانہ پڑھی گئی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ فی الحقیقت اسلام لا چکا تھا۔ وما یفعلوا من خیر فلن یکفروا واللہ علیم بالمتقین۔ جو بھی بلائی کا کام وہ کریں گے اس کی ناقدری نہیں کی جائے گی، اور اللہ پرہیزگاروں کو خوب جانتا ہے۔ ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا واولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ بلا شبہ جو لوگ کافر ہوئے ان کے مال اور ان کی اولاد اللہ کے ہاں کچھ بھی کام نہ آ سکیں گے، یہی لوگ اہل دوزخ ہیں جو اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ جی، یعنی اہل کتاب کے منصب مزاج لوگ جو اسلام لے آئے ہیں، ان کے اسلام لانے سے پہلے کے اچھے کاموں کا انہیں بدلہ دیا جائے گا، کیونکہ اسلام لانے کے دو فائدے ہیں، اور وہ احادیث صحیحہ سے ثابت ہیں۔ ایک یہ کہ اسلام لانے سے پہلے کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ اسلام لانے سے پہلے نیک اعمال برقرار رکھے جاتے ہیں،
یعنی دور کفر کے اچھے کاموں کا بھی انہیں ثواب عطا کیا جائے گا، اور کافروں کا معاملہ اس کے بالکل برعکس ہوتا ہے، یعنی ان کی نیکیاں برباد اور گناہ لازم ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں آخری مرتے دم تک اسلام پر قائم رکھے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔